بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الترمذي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه اللہ کہ اس پیاری اور عظیم کتاب کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست میں اس سے پہلے کہ میں پہلے باب سے درس کا آغاز کروں، شرح کا طریقہ کار کیا رہے گا. نمبر 1، حدیث عربی میں پڑھیں گے انشاءاللہ مکمل حدیث. نمبر 2، ترجمہ اور شرح جو ہے حدیث کی وہ ایک ساتھ معنی کے اعتبار سے کریں گے. عربی ٹیکسٹ حدیث کا جو وہ پڑھوں گا میں، جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں حدیث لکھی ہے، لیکن جو شرح ہے فضیلۃ الشیخ عبد الرزاق عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ کی، وہ میں شرح کے ساتھ ترجمہ کروں گا. وہ بھی معنی کے اعتبار سے لفظی ترجمہ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر ہم ایک ایک لفظ پڑھتے تو بہت لمبی کتاب ہے اور اس میں کافی وقت لگ جائے گا. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظ اللہ فرماتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے، اور اس باب کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خلقیہ کے تعلق سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبائی، رنگ، بال وغیرہ کے تعلق سے، اور جو صفات خلقیہ ہیں بہت زیادہ ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ اگلے تراجم اگلے ابواب میں آئے گا. جب کوئی مصنف کہے نا ترجمہ یا تبویب، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی احادیث بیان کی جا رہی ہیں وہ اس معنی کی ترجمانی کرتے ہیں. یہ جو تبویب ہے اور پھر اس کے بعد احادیث آتی ہیں، تو مصنف کیا کرتے ہیں، ان احادیث کو جمع کر لیتا ہے جو ایک ہی موضوع سے تعلق رکھتی ہیں، پھر ان میں دیکھتا ہے کہ اس کا اصل موضوع ہے کیا، پھر اس باب لکھ دیتا ہے، اس کی تبویب کر دیتا ہے، اور پھر ان حدیث کو بیان کر دیتا ہے. یہی طریقے سے بخاری، امام بخاری کا یہی طریقہ ہے بخاری میں، امام مسلم کا اور دیگر محدثین کا. تو یہاں پر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ترجمہ جو ہے، یعنی یہ تبویب جو ہے، یہ ترجمانی کر رہی ہے ان احادیث جن کا ذکر ابھی امام صاحب ہم ترمذی کریں گے، ان احادیث میں جو ابھی بیان ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یعنی جتنے احادیث ہم دیکھیں گے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے ہے، تخلیق سے ہے، حول مبارک سے ہے، شکل و صورت مبارک سے ہے. ٹھیک ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ خوبصورت اور کامل صفات سے نوازا ہے، اور اسی طریقے سے سب سے افضل صفات خلقیہ سے بھی نوازا ہے. اخلاق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے افضل ہیں، اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. آگے پتہ چلے گا انشاءاللہ، دیکھیں گے ہم سب مل کے کہ صحابہ کرام جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو کیسے دیکھتے تھے. دیکھیں نظارے ہم بھی دیکھتے ہیں دنیا میں، ہمارے لیے بھی خوبصورت نظارے، کبھی خوبصورت چاند لگتا ہے، کبھی خوبصورت سورج لگتا ہے، کبھی آسمان خوبصورت لگتا ہے، کبھی کوئی پودا خوبصورت، کوئی درخت، کوئی پھول خوبصورت لگتا ہے، کبھی کوئی نظارہ خوبصورت لگتا ہے. آگے جیسے میں بیان کروں گا، صحابی فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز دیکھی نہیں ہے علی الاطلاق، اتنی زیادہ خوبصورت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الجواب الصحیح میں فرماتے ہیں، وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها،
وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. اسے انڈر لائن کر لے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق یعنی تخلیق اور صورت اکمل الصور و اتمها، سب سے زیادہ کامل اور سب سے زیادہ تمام خوبصورتی کے اعتبار سے. واجمعها للمحاسن، اور ہر خوبیوں کو جامع ہے. شخصیت، خلق اور تخلیق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی جب ہم ہاتھوں کی بات کرتے ہیں، جب پاؤں کی بات کرتے ہیں، آنکھوں کی بات کرتے ہیں، بالوں کی بات کرتے ہیں، چہرے کی بات کرتے ہیں، قد و قامت کی بات کرتے ہیں، جسامت کی بات کرتے ہیں، رنگ کی بات کرتے ہیں، تخلیق کے اعتبار سے جتنی بھی باتیں ہوں گی اور جو بھی خوبیاں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں کسی شخص میں، مخلوق میں، کسی انسان میں، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وَأَجْمَعِهَا لِلْمَحَاسِنِ الدَّالَةِ عَلَى كَمَالِهِ، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی کمال پہ دلالت کرتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خوبصورت تخلیق اور خوبصورت شکل و صورت سے نوازا ہے جن میں ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں. پہلی حدیث امام ترمذی فرماتے ہیں اخبرنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. یہ حدیث جیسا کہ اس کتاب میں شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، اسی طریقے سے صحیح بخاری مسلم بھی حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے. پہلی بات تو یہ ہے. شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کے اس حصے کے تعلق سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، یہ بیان ہے اس جملے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کی لمبائی کتنی تھی، قد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، درمیانہ قد تھا. ربع کہتے درمیانہ قد کو، متوسط نہ بہت لمبا ہے اور نہ ہی بہت چھوٹا قد ہے، بلکہ الی الطول اقرب، یعنی لمبائی سے زیادہ قریب تھے، نہ بہت لمبے تھے اور نہ ہی چھوٹا قد تھا، درمیانہ قد تھا، لیکن لمبائی کی طرف تھوڑے سے زیادہ تھے. جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے، ادب المفرد امام بخاری کی اور مسلم بزار وغیرہ میں اس کا ذکر ہوا ہے. اور الطویل البائن سے مراد طویل لمبا، البائن جو دور سے نظر آتا ہو. اگر بہت سے لوگ ایک ساتھ چل رہے ہوں تو جو زیادہ لمبا ہوتا ہے دور سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ لمبا ہے. یہ طویل بائن ہے جو دور سے نظر آتا ہے، یا جس کا طول ظاہر ہو، دور سے نظر آتا ہو. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبائی ایسے نہیں تھی کہ دور سے پتہ چلے کہ سب سے زیادہ لمبے ہیں، نہیں. اچھا، اس کو نمبر 1 کر دیں. میں جتنے بھی ابھی صفات خلقیہ کا ذکر ہوگا اس کو نمبر لگا دیتے ہیں. اگر آپ چاہے ٹیبل بنا لیں، چاہے تو آپ کسی پیج پہ ہامش میں لکھنا شروع کر دیں نمبرنگ لگا کے، کیونکہ جتنی بھی صفات خلقیہ آگے آتی رہیں گی ہم نمبر لگا کے، تاکہ آسانی سے یاد ہو سکے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے. کیونکہ بار بار بعض احادیث میں ایک ہی پیغام آتا ہے، اس میں ایک انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے، 2 انفارمیشن زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر ہم واپس دوبارہ یاد کرنا پڑے گا. تک وقت بچانے کے لیے نمبر لگا دیتے ہیں تاکہ سب سے پہلے کس چیز کا ذکر ہوا تخلیق کے اعتبار سے، پھر کون سے تاکہ ہمیں پتہ چلے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ قد کیا ہے؟ درمیانہ ہے. صرف یہ لکھیں قد درمیانہ، تاکہ پتہ چلے.
پھر ولا بالابیض الامحق ولا بالآدمی، یہ بیان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کا. اس نمبر 2 کر دیں. رنگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا؟ نہ تو خالص گورا رنگ تھا اور نہ ہی کالا یا بھورا رنگ تھا. آدم کالے رنگ کو کہتے ہیں یا جو زیادہ بھورا رنگ ہو، جو کالے کی طرف مائل ہو. امحق کہتے ہیں خالص سفید کو، نہ تو خالص گورا رنگ تھا اور نہ ہی کالا رنگ تھا، بلکہ جیسے کہ ایک آگے بھی آئے گا سرخی آمیز گورا رنگ تھا، تھوڑی سرخی تھی، گورا رنگ میں تھوڑی سرخی تھی، جیسے آگے ذکر آئے گا. تو رنگ خالص نہ خالص گورا ہے نہ خالص کارا ہے، بلکہ سرخی آمیز گورا رنگ ہے. اچھا یہ رنگ بھی آ گیا. تیسرے نمبر پہ ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، یہ بیان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا. بال کیسے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اسے نمبر 3 کر دیں. بال جعد کہتے ہیں گھنگریالے بالوں کو، جانتے ہیں گھنگریالے بال جیسے کہ حبشوں کے بال ہوتے ہیں جو آپس میں ملے ہوتے ہیں یوں، اسے جعد کہتے ہیں. اچھا قطط جو بہت زیادہ گھنگریالے ہوں، آپس میں جڑے ہوں. سبط کہتے ہیں لمبے بالوں کو، جیسے سٹریٹ بال ہوتے ہیں سبط کہتے ہیں. تو نہ گھنگریالے بال تھے اور نہ ہی سیدھے بال تھے زیادہ، تو کیا تھے؟ بیچ کے تھے، درمیانے تھے. تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے اعتبار سے 3 صفات کا ذکر ہے. نمبر 1 قد، نمبر 2 رنگ، نمبر 3 بال. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پھر سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنہ. شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے تو نبوت ملی. فاقام بمکہ 10 سنین، یعنی بعثت کے بعد، نبوت کے بعد 10 سال مکہ میں رہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں بعض روایات میں 13 سال کا ذکر بھی ہے. یہ وہ مدت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں گزاری ہے ہجرت سے پہلے. 13 سال گزارنے کے بعد مکہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. تو پھر 10 اور 13 3 سال کا فرق ہے. تو تعارض ہے روایات میں، تضاد ہے، کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. جب ظاہر میں فرق روایات کا تو جمع کیسے کیا جاتا ہے. طالب علم کے لیے اس میں بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہر تعارض بھی جو ظاہر میں تعارض نہیں ہوتا. بعض اوقات لگتا یوں ہے کہ تعارض ہے، اگر غور سے دیکھا جائے اور مزید علم اگر اس عالم یا محدث کے پاس ہو، طالب علم کے پاس ہو، تو پھر روایات کو جوڑا جا سکتا ہے. اس لیے اگر تعارض کا شک ہو جائے کسی روایت بعض روایات تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے الجمع بین الروایات. یہ طریقہ محدثین کا، اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، جمع کیا جاتا ہے. اگر جمع ممکن نہیں ہے تو نسخ کی طرف دیکھا جاتا ہے. اگر تاریخ معلوم ہو، تاریخ معلوم نہیں ہے تو پھر ترجیح کی طرف چلو جاؤ، اور جو مرجحات وہ 70 سے بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اب اس روایت میں ہے کہ 10 سال مکہ میں رہے، اور بعض روایت میں 13 سال جو معروف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر 13 سال مکہ میں رہے. جمع کیا جا سکتا کہ نہیں؟ 3 جمع کے ان دونوں روایات کے وجوہات یا 3 طریقے. سب سے پہلا 10 سال سے مراد شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ مدت ہے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار کیا. پہلے 3 سال خفیہ تھی نا، اور باقی 10 سال اظہار کے اپنی نبوت کا اعلان. تو 10 سال یعنی اظہار نبوت کے 10 سال مکہ میں. جو خفیہ دعوت تھی اس کو نہیں گنا راوی نے اس روایت میں. تو 10 سال یہ اور 3 سال وہ جو خفیہ جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی.
پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے زیادہ واضح یہ کہا جائے کہ جو 10 سال ہیں اس سے مراد سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد، یعنی رسالت کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے 13 سال ہیں، رسالت کے اعتبار سے 10 سال ہیں، کیونکہ جب سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قم فانذر، اب یہ دعوت جو ہے اسے عام کرنی و ظاہر کرنا ہے۔ اور تیسرا جو ہے، میتھ والے کہاں بیٹھے ہیں، جب کوئی نمبر جو ہے اس میں کسر آ جاتا ہے، یعنی 7.4 کسر ختم کر کے 7 کہا جاتا ہے، اور 7.7 کو 8 کہا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ راؤنڈنگ۔ نمبرنگ کی راؤنڈنگ جو ہوتی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ الغاء الکسر راؤنڈ نمبر بتایا گیا ہے، جو 3 سال کسر تھے اس کو ختم کر دیا گیا، تو باقی کتنی رہے؟ 10 سال۔ واضح ہے؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وبالمدینہ 10 سنین، مدینہ میں 10 سال، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ میں 10 سال کے قیام کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ وتوفاہ اللہ تعالی علی رأس 60 سنة، وفات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 60 سال کی عمر میں ہوئی، اور بعض روایات میں آیا ہے 63 سال۔ جمع کیا جا سکتا ہے، تضاد ہے، کیسے جمع ہوگا؟ راؤنڈنگ سے جو 3 سال ہیں اسے ختم کر کے 60 سال کہا گیا ہے۔ کوئی ایسا ساتھی جس کو راؤنڈنگ کا پتہ نہیں، سمجھا دوں میں؟ سب کو پتہ نہیں راؤنڈنگ کیا ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی ساتھی نہیں میتھ نہیں پڑھا جس نے پتہ نہ ہو تو سمجھا دیتے ہیں، سب کو پتہ ہے نا؟ چلو الحمدللہ۔ دوسری حدیث، اچھا آخری الفاظ حدیث کے، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے، یعنی داڑھی کے بال، نہ تو سر کے بالوں میں نہ داڑھی کے بالوں میں 20 سے زیادہ سفید بال تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی محبت کہ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف اقوال یا افعال، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان و احادیث کو صرف محفوظ نہیں کیا، اور صرف افعال یعنی نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، حج عمرے کا طریقہ وغیرہ کو صرف نہیں محفوظ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سفید بال تھے یہ بھی گن کر محفوظ کر دیا ہے۔ اور واللہ کسی بھی تہذیب میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے نہیں، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، جنہوں نے اپنے قائد کی یا اپنے نبی کی یا اپنے سب سے زیادہ پیاری شخصیت کی داڑھی سر کے بال بھی گنے ہو۔ کوئی جانتے ہیں آپ؟ کوئی جانتا ہے دنیا میں ایسا کوئی شخص ہے؟ یہ ہوتی دلی محبت۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث، پہلی حدیث میں صفات خلقیہ کے اعتبار سے 3 چیزوں کا ذکر ہے، آئیے دیکھ دوسری حدیث میں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا حمید بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ۔ اس حدیث کے راوی بھی صحابہ کرام میں سے، یعنی صحابی کرام کو انڈر لائن کر لیں تاکہ پتہ چلے کہ مختلف صحابہ نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان کی ہیں۔ صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس حدیث میں ربعتن سے کیا مراد ہے؟ قد کا ذکر بیان ہو چکا پہلے پوائنٹ میں۔ قد کیسا تھا؟ درمیانہ تھا۔ اچھا، اس میں جو نئی انفارمیشن نمبر 4 کر دیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کیسا تھا؟ جسم مبارک حسن الجسم، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم خوبصورت تھا، معتدل تھا، اور اعضاء سارے کے سارے متناسق تھے۔ اور ابن تیمیہ کا قول گزر چکا ہے، فرماتے وَكَانَ خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله۔ پھر
وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطٍ، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، جو تیسری صفت تھی، یعنی بال نہ گھنگریالے تھے زیادہ اور نہ ہی سیدھے تھے، درمیانے تھے۔ پھر اسمر اللون، اس کو ذرا انڈر لائن کر لیں، اسمر اللون کو انڈر لائن کر لیں۔ اسمر اللون اسی روایت میں آیا ہے، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسرا لفظ ہے ازہر اللون۔ ازہر کہتے ہیں سرخی آمیز گورے رنگ کو، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر اسمر ہے، یعنی شدید بھورا رنگ، کالے کے قریب۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو ہے روایت بعض علماء کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک جو راوی ہیں حمید، جنہوں نے سن انس سے روایت کیا ہے، ان کی مخالفت ان سے زیادہ ثقات نے کی ہے، یعنی یہ حدیث، یہ روایت شاذ ہے۔ بارک اللہ فیک۔ جب ایک ثقہ محدث اپنے سے زیادہ ثقات کی مخالفت کرتا ہے تو اس محدث یا اس راوی کی روایت کو شاذ کہا جاتا ہے، جو ضعیف کہلاتی ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے سوائے اس لفظ کے اسمر اللون کے، یہ شاذ ہے۔ کیا ایک حدیث میں صرف ایک لفظ ضعیف ہو سکتا ہے، شاذ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے علامہ البانی رحمہ اللہ نے سنن کی تحقیق میں اور ان پر جو حدیث کے پر جو حکم لگائے ہیں، آپ دیکھتے ہوں کہ فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے سوائے اس لفظ کے یا اس جملے کے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر حدیث ساری صحیح ہے، کیونکہ دوسرے حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صرف اسمر اللون اور ازہر اللون، تو جو زیادہ ثقات انہوں نے ازہر اللون کا لفظ بیان کیا، اور انہوں نے اس اکیلے بندے نے، حمید نے، صرف ایک راوی نے کہا اسمر اللون۔ تو جب روایت عام سامنے رکھتا ہے تو تضاد تو ہے، اب جمع تو نہیں کیا جا سکتا کہ رنگ کالا بھی ہے اور سرخی میں سفید بھی ہے، ہو سکتا ہے جمع؟ نہیں ہو سکتا، یعنی دو رنگوں کو اب جمع نہیں کر سکتے نا۔ تو اس میں سے ایک صحیح ایک غلط ہے۔ صحیح کون سا ہے؟ اپنی مرضی سے محدثین نے بات نہیں کی کہ جو رنگ ہمیں پسند ہے ہم لے لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جیسا پیدا کیا ویسا پیدا کیا۔ اگر رنگ بھورا ہوتا یا کالا ہوتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ سبحان اللہ۔ یہاں پر اپنی پسند کی بات نہیں ہے، ایک طریقہ ہے، ترازو محدثین کے پاس۔ ترازو کیا ہے؟ جب ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقات کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی روایت شاذ کہلاتی اور ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ لفظ اسمر اللون جو ہے ضعیف ہے، ٹھیک ہے، شاذ ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ سمرہ سے مراد الحمرۃ الخفیفہ، بھی عربی میں اسمر لفظ جو ہے وہ اس سفید رنگ جس میں سرخی شامل ہو، جو اسے بھی اسمر کہتے ہیں، بعض عرب اس کو اسمر بھی کہتے ہیں۔ پھر اذا مشى يتكفأ، اس سے پہلے اچھا، جسم کے اعتبار سے چوتھے نمبر تھا جسم خوبصورت، جسامت معتدل۔ اچھا، اب چلنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کون سا نمبر ہے؟ نمبر 5۔ اس کو ٹھیک کر لیں، پین دیکھیں میں بھی ٹھیک کر لیتا ہوں۔ نمبر 5، چلنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو تیزی سے چلتے تھے، جیسا کہ کوئی شخص کسی ڈھلان سے نیچے اتر رہا ہو۔ جب اوپر سے نیچے آپ کسی ایسی چیز سے اترتے ہیں جس کا یعنی نیچے کی طرف میلان ہو، تو کتنی چھوٹے چھوٹے سٹیپ اور تیزی سے بندہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا طریقہ معمول یہ تھا۔ تیسری حدیث، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، underline کرنے صحابی کا نام سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه ہے، يقول
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. یہ روایت متفق علیہ روایت بھی ہے. ترمذی نے شمائل میں اس کو ذکر کیا اور متفق علیہ سے بخاری مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. رجل مربوعا یہ پہلے گزر چکا ہے. اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قد سے ہے. مربوع یعنی درمیانہ قد. بعید ما بین المنکبین اسے نمبر 6 کر دیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیسے تھا؟ بعید ما بین المنکبین یعنی چوڑا سینہ تھا. سینہ چوڑا تھا. منکب کسے کہتے ہیں؟ یہ جگہ، یہ عضد ہے، یہ کتف ہے، درمیان والی جگہ جو ہے اسے منکب کہتے ہیں. جب ہم نماز کے لیے صفدین کرتے ہیں تو روایت میں کیا آیا ہے؟ حذو منکبیہ. یہ منکب کون سا ہوتا ہے؟ یہ کندھے کے سامنے. یہ رفعین کرتے ہیں. تھوڑا سا اوپر بھی ٹھیک ہے. حذو اذنیہ حذو منکبیہ. تو منکب کہتے ہیں اس جگہ کو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے چوڑا تھا. تو سینہ چوڑا تھا. اس نمبر 6 کر دیں. یعنی عریض اعلی الظہر، ٹھیک ہے نا، چوڑا تھا. عظیم الجمۃ الی شحمۃ اذنیہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے ہے. الجمہ بالوں سے ہے یعنی گھنے اور لمبے بال. اس کو نمبر 3 لکھ کے اس میں ایک ایکسٹرا پوائنٹ یہ کر لیں کہ لمبے اور گھنے بال. جی بتاتا ہوں ابھی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ کہ عربی لغت میں 3 الفاظ ہیں بالوں کی لمبائی کے اعتبار سے. ایک نہیں، الوفرہ ہے، اللمہ ہے اور الجمہ ہے. الوفرہ واللمہ والجمہ. اچھا، وفرہ کہتے ہیں وہ بال جو سر سے اتر کے کانوں تک ہوں. یہ کان ہے نا، یہاں تک، یہ کان کے جو کیا کہتے ہیں اسے، کان کے لو جو ہے، یا یہ جو نرم ہڈی نیچے والے کان کے حصہ جو ہے نا، جسے پنہ بولتے ہیں انگلش میں، یہ جو یہاں تک کو اسے کہتے ہیں وفرہ. لمہ کہتے ہیں جو اس سے نیچے ہو، وہ کندھے سے اوپر ہو. وفرہ کانوں تک، لمہ اس سے نیچے لے کندھے سے اوپر، کندھے تک نہیں پہنچے. اور جمہ کہتے ہیں جو کندھے تک، کندھے سے نیچے ہو. ٹھیک ہے، 3 لفظ ہیں. سبحان اللہ، یہ عربی زبان. ہم کہتے ہیں لمبے بال، کہاں تک پتہ نہیں ہے، لیکن عربی میں ایک لفظ سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ لمبے ہے کہاں تک ہے، اس کی حد بھی اس کی ہے. یہ خوبصورت زبان ہے. وفرہ کہے تو کہاں تک ہے، لمہ کہا تو پتہ ہے کہاں تک بال ہیں، اور جمہ کہے تو پتہ ہے کہاں تک بال ہیں. سبحان اللہ. اگرچہ بعض علماء کے اس میں اختلاف بھی ہے، آگے شیخ صاحب بیان کریں گے. بعض لمہ کو جمہ اور جمہ کو لمہ بھی کہتے ہیں، آگے بیان ہوگا انشاءاللہ. لیکن اب یہ یاد کر لیں، وفرہ، لمہ اور جمہ. ٹھیک ہے. عظیم الجمۃ الی شحمۃ اذنیہ. ٹھیک ہے، شحمۃ الاذن پتہ یہ چلا کہ جمہ اس کو بھی کہتے ہیں جیسے بعض علماء کہتے ہیں. اب جمہ کندھے تک بھی ہے اور جمہ یہاں تک بھی ہے. علیہ حلۃ حمراء، اس میں پوائنٹ نمبر 7 کر دیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، اگرچہ الگ اس کی تبویب ہوگی آگے لباس کیسا تھا، لیکن اس میں حلۃ حمراء، سرخ جوڑا. جوڑا جانتے ہیں، یعنی قمیض اور تہبند ایک جیسا، اسے جوڑا بولتے ہیں عام طور پہ. کیا بولتے ہیں جب ایک کلر کے سوٹ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ سوٹ ہی بولتے ہیں نا جب ایک کلر کے ہوں، ایک جیسے ہوں. جوڑا ہے یا سوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ کلر کا حلہ، یعنی یہ سوٹ یا جوڑا جو پہنا ہوا تھا، سرخ کلر کا قمیض تھی اور سرخ کلر کا تہبند تھا. علیہ حلۃ حمراء. اور حلہ اس لیے کہتے ہیں عربی میں کیونکہ ایک دوسرے سے مل جاتا ہے، کلر جو ہے مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یوں لگتا ہے کہ ایک ہی لباس ہے، اسے حلہ کہتے ہیں.
ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سرخ لباس پہننے سے، مردوں کے لیے منع فرمایا ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں توفیق ان دونوں احادیث کس طریقے سے ممکن ہے؟ جمع ممکن ہے کہ نہیں؟ یہاں پر سرخ پہنا ہوا ہے، وہاں پر سرخ سے دوسری روایت سرخ سے منع فرمایا ہے، جمع کیا جا سکتا ہے کیا؟ کہ جس سے منع کیا ہے وہ خالص سرخ کلر ہے، خالص سرخ مردوں کے لیے حرام ہے۔ اگر سرخ میں کوئی اور رنگ بھی شامل ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، واضح ہے۔ تو جس سے منع کیا ہے وہ سرخ جس میں کوئی اور رنگ نہ ہو، کوئی لائننگ کسی اور رنگ کی نہیں، صرف سرخ ہی، خالص سرخ، یہ حرام ہے مردوں کے لیے۔ اور اگر سرخ رنگ کے ساتھ شلوار ہو یا قمیض ہو یا ثوب ہو، سرخ کے ساتھ کوئی اور کلر بھی ہے، لائننگ ہے، کوئی اور کلر ہے، وائٹ ہے، بلیک ہے، کوئی بھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ غالب سرخ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اور کلر بھی شامل ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، شیخ صاحب فرماتے ہیں ما رأيت شيئا قط احسن منه، اسے انڈر لائن کر لے ذرا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی چیز بھی خوبصورت نہیں دیکھی، یعنی سب سے زیادہ خوبصورت چیز اگر دیکھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذرا غور کریں، یہاں پہ سب سے خوبصورت انسان نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ خوبصورت انسان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت انسان میں نے نہیں دیکھا، نہیں انسان نہیں ہے، شیئن، شیء کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کو جس میں چاند ہے، سورج ہے اور خوبصورت نظارے ہیں، آسمان ہے، کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ سکتے خوبصورت، سب ایک طرف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی ایک طرف ہے۔ تو 9ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے 8ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہے۔ آگے روایت میں آئے گا، کسی اور صحابی کے الفاظ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ چوتھی حدیث، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پہ صحابی وہی ہیں جو پچھلی روایت کے راوی تھے، سید براء بن عازب رضی اللہ عنہ۔ قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل۔ ما رأيت من ذي لمة، لمة سے مراد وہ بال جو کانوں تک ہو، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، مختلف بعض کہتے ہیں منکبین تک، بعض کہتے ہیں لمہ، بعض جمعہ کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بال چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں، نہیں یہ کوئی اختلاف نہیں روایات کا، کسی صاحب نے دیکھا بال کانوں تک تھے، کسی نے دیکھا بال کندھوں تک تھے، لیکن الفاظ دیکھیں، لمبے بالوں والے سرخ کپڑوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کسی کو بھی خوبصورت دیکھا نہیں۔ سبحان اللہ۔ لہ شعر یضرب منکبیہ، بال جو ہے کندھے تک، فہو نازع واصل المنکبین، یعنی کندھے تک پہنچ گئے ہیں۔ تو بالوں کے جو ہم نے صفت بیان کی، تیسری صفت تھی نا بالوں کی، نمبر 3، تو بال کندھوں تک۔ پچھلے صفت میں گھنے اور لمبے، اب اس میں کندھوں تک۔ بعید ما بین المنکبین، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ۔ یہ صفت نمبر کون سی تھی؟ نمبر 6، نمبر 6، سینہ نمبر 6، یہ وہی ہے۔ اور پھر لم یک بالقصیر ولا بالطویل، یہ کیا ہے؟ پہلی صفت قد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قد کیسے تھا؟ اتنی کافی آج کے درس میں، اگلے درس میں انشاءاللہ حدیث نمبر 5 سے شروع کریں گے، کیونکہ اس حدیث میں کتنی ہیں؟
ہمارے پاس 5 منٹ ہے، ویسے پوری کر لیتے ہیں، 5ویں حدیث پڑھ لیتے ہیں، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمود بن اسماعیل، حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه underline کریں صحابی سیدنا علی بن ابی طالب ہیں. قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين underline کریں، نئی انفارمیشن ہے. ضخم الرأس اسے بھی underline کر لیں. ضخم الكراديس اسے بھی underline کر لیں. طويل المسربة اسے بھی underline کر لیں. إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. اسے بھی underline کر رہے ہیں آخر جملے کو. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، یہ قد اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے بیان ہو چکا ہے. شثن الکفین والقدمین، نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کیسے تھے؟ چوڑے یا بڑے؟ شثن چوڑے یا بڑے ہاتھ تھے. شثن کہتے ہیں جو بڑے یا چوڑے ہوں. نمبر 10 پاؤں، والقدمین پاؤں کیسے تھے؟ شثن یعنی چوڑے اور بڑے، پاؤں بھی بڑے تھے اور ہاتھ بھی بڑے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے. وہ آگے روایت میں آئے گا جو کہتے ہیں بڑے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بڑھیں تو پتہ نہیں کیسے سخت ہوں گے. سید انس فرماتے ہیں ریشم سے بھی زیادہ نرم ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. آگے روایت آئے گی انشاءاللہ، دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے مصافحہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم سے بھی زیادہ نرم پائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو. سبحان اللہ. ضخم الرأس نمبر 11، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، ضخم یعنی بڑا سر ہے. اچھا ضخم الکرادیس، جی عظمه وكبره بعض شيء عظيم بڑا عظیم، نا الرأس ضخم الرأس، سر جو ہے، سر کی بات ہو رہی ہے نا. ضخم الکرادیسی، کرادیس کہتے ہیں ہڈیوں کے جوڑ کو، جو جوڑ ہوتے جب جہاں پہ 2 ہڈیاں ملتی اسے کرادیس، جوڑوں کو کرادیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کرادیس بھی بڑے ہیں. تو نمبر 12، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ کیسے تھے؟ بڑے تھے. طویل المسربتی، مسربہ کہتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں سینے کے بال جو ناف تک جاتے ہیں، پیٹ تک جاتے ہیں. سینے کے بال جو ہیں جو پیٹ تک جاتے ہیں اسے مسربہ کہتے ہیں. یعنی بال آپس میں ملے ہوئے ہیں، تھوڑے سے آپس میں ملے ہوئے ہیں اور سینے سے لے کے ناف تک جا رہے ہیں. تو پوائنٹ نمبر 13 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے بال. اذا مشى يتكفأ تكفؤا، یہ پہلے گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز، چلنے کا طریقہ. پوائنٹ نمبر 6 تھا غالباً. كأنما ينحط من صبب، جیسا کہ کسی ڈھلان سے اتر کے چل رہے ہوں. لم ارى قبله ولا بعده مثله، اللہ اکبر. یعنی حسن و جمال میں نے نہ تو کبھی پہلے کسی کو دیکھا اور نہ ہی بعد میں کسی کو میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، خوبصورتی میں. نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں نے کبھی کو دیکھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد میں نے کبھی کسی کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. چھٹی حدیث جو ہے
وہ بھی 5ویں حدیث کے ساتھ امام ترمذی نے ایک ساتھ بیان کی ہے. حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن المسعودی بهذا الاسناد نحوه بمعناه. یعنی چھٹے حدیث کے معنی بھی اسی حدیث 5ویں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ حدیث نمبر 7 سے درس کا آغاز کریں گے. اور جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں, کتنی ہیں تو ٹوٹل 13 ہو گئی. الحمدللہ اسے نوٹ کر لیں. اگلے دروس میں بھی انشاءاللہ جو ایکسٹرا کوئی معلوم یا انفارمیشن ہوگی تو اسی میں انشاءاللہ شامل کر دیں گے, یا کوئی الگ سے کوئی ہوگی تو اگلا پوائنٹ انشاءاللہ بیان کر کے تقریباً دیکھیں گے کتنی ہے انشاءاللہ. تو اگلے درس میں انشاءاللہ پورا کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.